بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کے علم میں پنجاب میں ایک آئینی بحران ہے۔ پنجاب میں پتہ نہیں کس کی حکومت چل رہی ہے۔ گورنر ہاؤس میں بھی اجلاس ہو رہے ہیں، چیف منسٹر ہاؤس بھی آباد ہے، دھڑا دھڑ فیصلے کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ بحران کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ کو فوری طور پر سبسکرائب کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئی کون کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، بڑا دلچسپ بحران مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ عمران خان نے 23 تاریخ کو اسمبلیاں، 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑنے کا عندیہ دیا تھا۔ وہ 23 تاریخ بھی آ گئی۔ عمران خان صاحب پچھلے کئی دنوں سے 26 نومبر سے تاریخیں دے رہے ہیں۔ شاید ان کی بھی یہ پالیسی تھی کہ وہ شاید سمجھتے تھے کہ میں دباؤ کے حربے کے طور پر استعمال کروں گا، مجھے اسمبلیاں ڈیزالو نہ کرنی پڑے، جبکہ ان کے متعدد ارکان ان کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ کپتان صاحب، اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوگی تو ہم بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے، ہم سے پنجاب اور KPK کی حکومتیں چھین لی جائیں گی، پھر وہاں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں حکومتیں آ جائیں گی جو ہمیں تختہ مشق بنائیں گے۔ لیکن چونکہ عمران خان صاحب کو سمجھانا کسی کے بس کی بات نہیں، وہ اپنی اس بات پر تلے ہوئے تھے۔ لیکن پھر کیسا کھیل کھیلا بڑے بڑے جگادری لیڈروں نے کہ عمران خان آپ 23 تاریخ کو پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکے۔ جب پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہیں کریں گے تو وہ KPK کی اسمبلی بھی ڈیزالو نہیں کریں گے، کیونکہ ایک اسمبلی ڈیزالو ہونے سے ان کا مقصد نہیں پورا ہوتا۔ گورنر ہاؤس کے باہر 500-600 کارکنوں نے آج مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے تو یہ تصور لگتا تھا مجھے کہ شاید پورا لاہور مڑ آئے گا آج عمران خان کی حمایت میں، تو پتہ لگا کہ صرف 500-600 ہی لوگ نکال سکیں باہر۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان اور خواجہ سعد رفیق سمیت سب بڑے لیڈر سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عام تاثر یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس پر بھی بڑا غور و فکر ہو رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے فی الحال انہیں نوٹیفکیشن جاری کرنے سے روک دیا ہے۔ ان کا شاید مقصد یہ ہے، چونکہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو رہی تو ہمارا مقصد بھی یہ نہیں کہ چودھری پرویز الہی کو ہٹا دیا جائے۔ اگر معاملہ اس طرح پرولانگ چلتا رہتا ہے، عدالتوں میں چلتا رہتا ہے، چودھری پرویز الہی بھی وزیر اعلیٰ رہتے ہیں، ادھر گورنر پنجاب بھی اپنے اقدامات کر رہے ہیں اور عدالتوں میں کیس چلتا رہتا ہے، تو پھر وہ جنوری میں بات چلی جائے گی، پھر جنوری سے آگے بھی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ عمران خان صاحب نے جو کھیل کھیلنے کی کوشش کی وہ بڑے بڑے جگادری لیڈروں سے ہاتھوں میں پھٹ گئے۔ ان کے، میں نے پہلے بھی کہتا تھا کہ ان کے ترکش میں جو آخری تیر تھا وہ نشانے پہ نہیں لگا۔ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرتے تو اسی دن سوچے سمجھے بغیر اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی ایڈوائز کروا دیتے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ اللہ تو لال سے کام لیتے رہے، تاریخیں دیتے رہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کو موقع نہیں ملا کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو بھی کر سکیں۔ اور یہ جو رانا ثناء اللہ ہیں وہ بھی بڑے ایگریسو پالیٹکس کرتے ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہم دیکھیں گے، اس کو سیل کر دیں گے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو، تا دم تحریر، تا اس وقت تک۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک سیل نہیں ہوا وزیر اعلیٰ ہاؤس، ہو سکتا ہے رات کے بعد کسی وقت بھی وہ ٹیک اوور بھی کر لیں، لیکن بہرحال فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
کہ سیاست کا رخ کس طرف جائے گا. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی عدالتوں میں جائیں، اسپیکر عدالت میں جائے، وزیر اعلیٰ عدالت میں جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنر پنجاب کوئی ایسا سخت اقدام کر دیں جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے. بہرحال اس بارے میں بڑی ایمبیگوٹیز ہیں. ہر آدمی اپنی اپنی تشریحات کر رہے ہیں. جو آئین کے آرٹیکلز ہیں، ہر وکیل اپنی اپنی رائے دے رہا ہے. کچھ کا کہنا ہے کہ گورنر نے جو ایڈوائز کی ہے اس کا عمل درآمد ہونا بہت ضروری تھا، نہ ہو تو وزیر اعلیٰ نہیں رہتے. دوسرے یہ کہتے ہیں کہ سیشن ایڈجرن نہیں ہوا، سیشن چل رہا ہے، اور اس میں اگر کوئی اس طرح کی تحریک آتی ہے تو جب تک کہ سیشن ختم نہیں ہوتا اس وقت تک تحریک اعتماد نہیں لائی جا سکتی. چلیے اس وقت ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے کچھ لوگ باہر ہیں، کوئی ادھر ادھر لوگ چلے گئے ہیں، اور شاید ان کو اس بات کا بھی شک ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے. ایک لحاظ سے تو شکست ہے کہ چودھری پرویز الہی کو ہاؤس کی 186 ارکان کی ووٹ ملنے کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیا گیا. دوسری طرف اگر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں تو بھی یہ بات کلیئر ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس بھی تعداد کم ہے. لہذا اس وقت پنجاب اسمبلی عوام مالک ہے، پنجاب کی حکومت بھی عوام مالک ہے، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان بھی بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں. اصل فیصلے تو اسلام آباد میں ہونے ہیں، پنڈی میں ہونے ہیں. کیا چودھری پرویز الہی کو زیادہ دیر تک وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے برداشت کیا جائے گا یا ان کی جگہ نیا وزیر اعلیٰ آئے گا؟ حیران کن بات یہ ہے کہ پنجاب میں اقتدار کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار حمزہ شہباز لندن میں نیو ایئر کی تیاریوں میں مصروف ہیں. ان کو سب کچھ چھوڑ چھڑا کر لاہور آ جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ ان کو کوئی دلچسپی بھی ہے اس وزارت اعلیٰ سے. وہ پہلے ہی وزارت اعلیٰ کو چھوڑ کر چاہ چکے ہیں یہاں سے. میرا خیال یہ ہے کہ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش جو ہوگی اس کے مطابق ہی پنجاب کی اسمبلی کا فیصلہ ہوگا. کون پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہتا ہے، کس کو عشیر حاصل ہے پنڈی کی، جس کو حاصل ہوگی وہی رہے گا. بصورت دیگر پنجاب میں پھر گورنر راج ہی نہ. شکریہ.